بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے صبح وطن اور میں ہوں نوید نظامی۔ ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، اور آج پروگرام میں جو کچھ ہوگا، جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن شروع میں آپ کو جو ایک میسج دوں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے آج کی بات میں نشے کے حوالے سے۔ وہ نشہ وہ ہے جو کہ لیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، لیکوڈ کی صورت میں انٹیک کیا جاتا ہے، اسموک کی صورت میں انٹیک کیا جاتا ہے، یا کسی اور بھی فارم میں انٹیک کیا جاتا ہے، اور اپنی زندگی تو برباد کی ہی جاتی ہے، اپنے سے منسلک سب لوگوں کی زندگیوں کو اثر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک نشہ وہ ہوتا ہے جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اپنا روب اور دبدبہ، پیسے کا نشہ ہوتا ہے، پراپرٹی کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نشے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کسی بھی سوسائٹی کی بات کریں تو وہاں یہ نشے پائے جاتے ہیں۔ نشہ چاہے وہ کسی بھی فارم میں جسم کو تباہ کرنے والا ہو یا دماغ کو تباہ کرنے والا ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اگر اللہ نے کوئی ایسی اتھارٹیٹیو، کوئی ایسی حکمرانی والی جگہ دی ہے، لیڈ کرنے والی جگہ دی ہے، یا ہم کہیں پہ ٹیم لیڈر ہی کیوں نہ ہیں یا گھر کے کفیل ہی کیوں نہ ہیں، ہمیں دماغ میں یہ خناس نہیں بھرنا چاہیے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اپنے جو منسلک لوگ ہیں ساتھ، ان پہ ہم نیگیٹو طریقے سے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس سوچ کو بھی بدلنا ہوگا، اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ صبح کا میسج میں نے آپ کو پہنچایا، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سیگمنٹ کیا کیا ہوں گے۔ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، آج کا وظیفہ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے وہ بتائیں گے، جو سوالات آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، آج کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد آج کی جو بات ہے نشے کی، اس پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر خوابوں کی تعبیر شامل کی جائے گی، نعت رسول مقبول شامل کی جائے گی۔ اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں۔ صبح سویرے میرے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری عثمان یوسف صاحب، اور یہ انٹرنیشنلی ونر ہیں، قومی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ ویری وارم ویلکم قاری صاحب آپ کو۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ویری گڈ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، ہستی مسکراتی شخصیت مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور میں ان کو اب اپنا استاد مان چکا ہوں۔ سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی، اور آج سورہ مائدہ آیت نمبر 90 سے 92 تک قاری عثمان یوسف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. سبحان اللہ. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے نہیں آپ انٹرنیشنلی ونر ہو کے آگے. الحمدللہ. کیوں بڑی صاحب؟ اللہ کا خاص فضل لگتا ہے ماشاءاللہ. بے شک سر. جو اللہ تعالیٰ نے گلا عطا فرمایا ہے, لطف آ گیا تلاوت لطف آ گیا سننے کا سر, اور جو اس وقت اندرونی کیفیت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنے فضل و کرم سے نوازے. آمین. کیسے اس طرف دل کیسے آپ کا آیا؟ گھر والوں نے کہا, آپ کا اپنا دل کیا؟ میرا بچپن سے شوق تھا تلاوتوں کا. میں نے مصر کے قراء کو بھی سنا اور اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی اس کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا پھر. یعنی ہم یہ کہہ لیں بھٹی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو. الحمدللہ الحمدللہ. یو آر دی لکی ون. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی سورہ مائدہ 90 to 92 تک تلاوت فرمائی گئی. اور بھٹی صاحب ہم پہلے آج کا وظیفہ بیان کر لیتے ہیں, پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی صاحب, آج کا وظیفہ بھی جو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت مفید دعا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم زندگی میں اللہ کی رحمتیں, اس کی نعمتیں اور اس کی برکتوں کے ہر وقت امیدوار رہتے ہیں. بے شک. اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. اس لیے کبھی وہ نعمتیں اور رحمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی ان کو واپس لے کر. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک قانون بیان کر دیا ہے.
فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جی اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تم کو ضرور آزمانا ہے، امتحان لینا ہے ہم نے تم کا۔ انسسٹ کر دیا گیا اس پہ۔ کبھی فقر و فاقہ آئے گا، جی کبھی باغ لدے ہوئے ہیں پھلوں سے، طوفان آیا پھل گئے، سال کی فصل گئی، کبھی وہ چہیتے بیٹے بیٹیاں جو بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہوگا اچانک اللہ واپس لے لے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صبر کرے گا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو زندگی میں اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اللہ کے امتحان میں آئیں گے، اور کبھی اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے کہیں پھنس جائیں گے، اور ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے سب ہیں، اپنے چھوڑ گئے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اس وقت یہ وظیفہ کام آئے گا جب آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، ریسکیو آپ کو کہیں سے نظر نہ آئے، رشتہ دار گئے، دوست گئے، اور بعض اوقات بیوی بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں انسان کو۔ تو کوئی بھی مشکل ہو، اس مشکل سے نکلنے کا یہ وظیفہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مسلمان کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مسئلے میں ہو، اور وہ وہی دعا پڑھ لے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی جب وہ قیدی ہو کے رہ گئے تھے۔ مچھلی کا پیٹ، پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کچھ پتہ نہیں، سمندر کی تہہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، ریسکیو کہاں سے آئے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا نبی ہے کہاں اس وقت جو کلمات انہوں نے نکالے اپنی زبان مبارک سے، اپنے رب سے رجوع کیا کہ مالک غلطی ہوگی ہے، معاف کر دیں، تو وہی کلمے جب بھی کوئی مسلمان اپنی غلطیاں مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے کہ میرے مالک تو مہربان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو وہاب ہے، غلطی میرے اندر تھی، وہ مان کے جب اس سے تعلق جوڑتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ بے شک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معنی کیا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو اپنی رحمتیں مجھے دے رہا تھا، اپنے فضل و کرم سے نواز رہا تھا، تیری برکتیں نازل ہو رہی تھی، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں کہ تو ناراض ہو گیا ہے، میری غلطیوں کی شامت کہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ اللہ اس کو اس مشکل سے ضرور نکالیں گے۔ سبحان اللہ سر، اتنی گارنٹی ہے گارنٹی کے ساتھ کہ جس مشکل میں ہو، مالی مشکل ہو، جانی مشکل ہو، کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی طوفان آ گیا ہے، مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکل آ گئی ہے، تو اس وظیفے کو اپنا ورد بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے نمازوں کے اندر پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انشاءاللہ ضرور نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ جی، کوئی کہتا ہے جی 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے جی 1,25,000 مرتبہ پڑھیں، بھائی کیوں گنتے ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ دل سے نکلنے والا یہ کلمہ اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بڑی صاحب آج کا پیکج شامل کرتے ہیں پہلے، تو پھر ہم سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ یہ جی جو وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آزمودہ وظائف ہیں جن کی مثالیں ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں، اور کئی تو ایسی مثالیں ہیں جو میں خود سے جانتا ہوں، میں نے خود بھی اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ انمول خزانے جو آپ کو ملتے ہیں، انمول باتیں جو آپ کو صبح سویرے سننے کو ملتی ہیں جب آپ کچن میں ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ہمارے بھائی جو آفیسز جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے جو اسکول یونیورسٹی یا کالجز میں جا رہے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں، تو ان کو لائٹ نہ لیا کریں، کر کے تو دیکھیں اور پھر نظارے دیکھیں۔ تو جی یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ آج کی جو شخصیت ہے ان پہ جو پیکج ہے میں بتاؤں آج کون ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے ایک پیکج دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ اسلام کی مدد کرنے والے نہایت کامیاب تاجر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ ان 6 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل تھے جنہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت اگلا خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حتمی انتخاب
آپ ہی کے فیصلے سے ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے 2 دن بعد آپ اسلام کی دولت سے مستفید ہوئے۔ آپ کا نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا، اور پھر آپ عبد الرحمن بن عوف ہی کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بے پناہ مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کی قربانی دی۔ مدینہ طیبہ میں مواخات کے دوران آپ کو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے مال و متاع کو آپ کے نام کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے شکریہ کے ساتھ معذرت کی اور تجارت کے لیے منڈی کی راہ لی۔ بہت تھوڑے عرصے میں آپ ہی خطے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ مورخین آپ کو تاجر الرحمن کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں شجاعت دکھائی اور احد کے میدان میں سخت اور مشکل مرحلے میں ثابت قدم رہے۔ ایک موقع پر جہاد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاونت کرنے کا اعلان کیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے 2 حصے کر کے ایک حصہ اہل و عیال اور ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ ایک حصہ 2000 دینار پر مشتمل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا سارا مال و متاع نہایت خوشی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ اپنے اور گھر والوں کے لیے اللہ کی برکت اور ثواب کے وعدے ہی کو کافی سمجھ کر خوشی سے سرشار تھے۔ تبوک کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے اخراجات اور ضروریات کا آپ خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ کی تجارت میں برکت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جبکہ امہات المومنین آپ کی تجارتی کامیابیوں کو سن کر نہایت خوش ہوتیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے ماموں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لحد میں اتارا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہایت تہ دل سے خراج عقیدت پیش کیا۔ فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور کھرے سکے پا لیے۔ تو نے جنت کا خالص اور پاکیزہ ماحول پا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جی، تو پیکج آپ نے دیکھا، اور جو چیزیں ہمیں ان میں جاننے کو ملی، سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی، وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر عمل کریں گے تو ہماری ہی زندگیوں پر مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ تو پروگرام کو بھی آگے بڑھائیں۔ بڑی صاحب سوالات ہیں کافی زیادہ۔ سر، پہلا سوال ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 30-40 دن بعد تک اپنے بچے کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا اس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ براہ کرم میری رہنمائی کریں۔ جی نظام صاحب، یہ وہی خوف ہے جس خوف کو ہم نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ جتنا آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، جتنا اپنے کسٹمر کو ڈرائیں گے، اتنا آپ کا بزنس چلے گا۔ تو ہم تو وظائف بتاتے ہیں کہ آپ ڈریں نہیں، اللہ کی حفاظت لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو بتائی ہیں وہ پڑھیں اور بے خوف ہو جائیں۔ تو ان والدہ کو اگر انہوں نے خود باہر نکلنا ہے تو وہ وظائف جو ہم نے بتائے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سیکورٹی ان کی فل ٹائٹ ہے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے، خوبصورت سا پھول دیا ہے، جی، تو اس کو قیدی بنا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رشتہ داروں کے ہاں جائیں آئیں، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں، اور کیا کریں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، 2 پھول ہیں، آپ نے کہا یہ میرے پھول ہیں،
ان دو پھولوں کو فرمایا میں وہی وظیفہ پڑھ کے دم کرتا ہوں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دو پھول اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے، تو آپ بھی وہی دم کریں بچے کو اور بے فکر ہو جائیں۔ بالکل۔ وہ دم کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تیری پناہ میں اس بچے کو دے رہا ہوں، کن کن چیزوں سے؟ ہر شیطان سے، ہر موذی جانور سے جو ڈسنے والا ہے کوئی بھی ہو، اور ہر نظر بد لگانے والے کی نظر سے۔ باقی کیا رہ گیا ہے؟ آپ کو خدشہ ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے گی، آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ کاٹ جائے، آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان نہ چمٹ جائے، تو وہ اس دعا میں آپ نے اللہ سے پناہ لے لی۔ اب آپ بے فکر ہو کے بچے کو گود میں لیں، جہاں مرضی جائیں، جہاں ضرورت ہے جائیں، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ پھر آگے پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت مخصوص ایام سے گزر رہی ہے، اس دوران اس کا دوپٹہ اگر کوئی دوسری عورت لے لے تو کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جس کا دوپٹہ لیا گیا ہے وہ حالت طہارت میں نہیں تھی، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ ہمارا مذہب اسلام بہت خوبصورت، بے شک، اللہ کی رحمتوں سے لبریز، بے شک، نرمی اور شفقت والا دین ہے۔ یہ کہ وہ دین نہیں ہے کہ جس کے اندر خاتون کو مخصوص ایام میں چھوت بنا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ برتنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گی، یہ کھانے پینے والے سامان کو ہاتھ نہیں لگائے گی، یہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں کرے گی۔ تو یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے کا حل بتا رہی ہیں جو امہات المومنین کے گھروں میں موجود تھا، کہ کیا عورت اپنے ان مخصوص دنوں میں اتنی ناپاک ہو جاتی ہے کہ اس کو بالکل گھر سے علیحدہ کر دیا جائے، اس کے کپڑے، اس کا بستر، اس کے برتن سب کچھ الگ کر دیا جائے؟ نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بستر پر، ایک ہی بستر میں ان دنوں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ان دنوں میں لیٹی ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز پیچھے ہوتی تھی، اور میرے کپڑے آپ کے جسم مبارک پر لگ رہے ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز کی حالت میں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مخصوص دنوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور حجرہ مبارک سے سر کو باہر نکالتے، اور اماں جی کہتی میں انہی دنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھو کے تیل لگا کے کنگھی وہی کر دیتی تھی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے لیے عورت کے لیے نماز کی چھٹی ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، اس کو روزہ اگر ہے تو روزے کی چھٹی ہے، باقی وہ اپنے تمام معاملات چلائے گی، نہ اس کا جسم نجس اور پلید ہے اور نہ ہی اس کے کپڑے پلید ہیں، چاہے جائے کہ کسی دوسرے کو لگے تو وہ پلید ہو جائے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ اگلا سوال ہے کہ مجھے ایک شخص نے بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث بھیجی ہے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ اچھا چلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ مجھے اس حدیث کی حقیقت معلوم کرنی ہے، نیز یہ کہ زیادہ بیویاں ہونا کیا واقعی بہتری کی دلیل ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے۔ سر بڑا انسسٹ ہے سوال میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دراصل یا تو ان کو بتانے والے کو غلطی لگی جی، یا ان بھائی کو غلطی لگی۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوجوان شاگرد سعید بن جبیر سے پوچھا کیا شادی کر لی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں ابھی تو نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے ان کو شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہ کموارہ رہنا کوئی بہت بڑی فضیلت والی بات نہیں ہے، شان والی بات نہیں ہے کہ بندہ اکیلا پھرتا رہے، ان کو شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ کہا تھا ان خیر هذه الامہ اکثرها نساء، کہ اس امت کے سردار، اس امت کے رئیس، اس امت کے رسول، دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت میں سب سے بہترین ہیں، ان کی بیویاں سب سے زیادہ تھیں۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ جو شادیاں زیادہ کرے گا وہ بہترین ہوتا ہے، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو اس امت کے جو رئیس و سردار ہیں ان کی بیویاں سب سے زیادہ تھیں، اور مقصد یہ تھا کہ شادی کر لو، کنوارہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں کو حکم ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نوجوان شادی کے اخراجات، طاقت جسمانی موجود ہے تو وہ شادی کر لے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک یہ سوال کہ زیادہ شادیاں، تو
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कहा कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि 2 शादियाँ भी कर लो, 3 भी कर लो, 4 भी अब पसंदीदा लोगों से कर लो शादियाँ, लेकिन अगर तो मतलब इंसाफ नहीं कर सकते फ़वाहिदा, तो फिर एक पर ही गुजारा करो। तो ये कहना है कि जो शादियाँ ज़्यादा करे वो इस लिहाज से बेहतर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ शादियाँ करने की तरगीब दिलाई वहाँ फरमाया कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हों जिस फैमिली में वहाँ शादी करो, जहाँ बच्चों को पालने वाली माएँ मोहब्बत करने वाली हो वहाँ शादी करो। फ़इन्नी मुक़ासिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत की ज़्यादा तादाद पर दूसरे नबियों पर फ़ख्र करूँगा। तो इस लिहाज से अगर कोई बंदा सोचे तो 2 शादियाँ कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, बेहतर है, लेकिन साथ अदल इंसाफ की शर्त है। अगर अदल इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर एक। बड़ी साहब, एक भाई ने सवाल ये भेजा है कि उन्हें अपनी बीवी के चाल चलन पर शक नहीं बल्कि कंफर्म है और औरत मान चुकी है कि वो किसी गैर मर्द के साथ गलत है। अब मैं इस औरत को तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बहू को तलाक ना दी जाए, वो इसी वजह से मुझसे नाराज़ भी हैं। इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी। फैमिली और घर ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपनी निशानियों में से करार दिया है कि मोमनो हमने तुमको बीवियाँ अता की हैं, और मकसद ये बताया है कि लितस्कुनु इलैहा, कि इंसान जब घर आए तो उसको सुकून मैसर आए। और अगर किसी घर में खुदा न खास्ता सूरत हाल ये बन गई है तो बीवी ने बददियानती की इंतहा कर दी है और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, अपने खामद की इज़्ज़त, अपनी आने वाली नस्ल की इज़्ज़त ख़राब करके रख दी है, तो ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। भाई का सवाल ये है कि मैं क्या करूं? जी। 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि औरत पशेमान हो, अपने किए पर नादिम हो, पक्की तौबा करती हो, खामद को तसल्ली दिलाए कि ये गलती मेरे से हो गई, ये आइंदा नहीं होगी। बच्चे हैं, फैमिली है, तो फिर खामद को भी दरगुजर कर देना चाहिए, माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, और अपनी फैमिली की खातर, अपने वालिदैन की रजामंदी की खातर इसको इख्तियार करे, इसको रखे और इसके साथ ज़िंदगी बसर करे। और अगर खातून नादिम नहीं है, ऐसे केसेस भी हैं, अल्लाह ताला रहम फरमा दे। हमें पैगाम टीवी ही के फ़ोन पर एक शख्स ने यह भी बताया कि बीवी इतनी ज़रूरतमंद और जरी हो गई है इस जुर्म पर कि वो कहती है कि अगर रखना चाहते हो तो रखो, मैं ये अपना काम नहीं छोड़ सकती। अल्लाह। और वो शख्स बेचारा रोता है, कहता है मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों की खातर कहता हूँ कि ये उनकी माँ है, बच्चों का क्या होगा, वगरना ये औरत रखने के काबिल नहीं है। तो ये अगर सूरत हो कि औरत पशेमान नहीं है, अपने जुर्म पर उसको कोई अफसोस नहीं है, तो फिर वालिदैन को भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए इसको रखने पर, और इस शख्स को इसको फ़ौरन अलग करना चाहिए। वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह दुआ भी कबूल नहीं करता है। उनमें से एक वही है कि जिसके घर में बद अखलाक, बद किरदार बीवी मौजूद हो, अल्लाह। तो इसकी तो दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। और एक और रवायत में आपने फरमाया 3 बद नसीब वो हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें से एक वही है अद्दयूस। दयूस कहते हैं जिसकी गैरत ने ये सारा कुछ गवारा किया हुआ है और वो एक ऐसी औरत के साथ रह रहा है जो उसकी इज्जत को ख़राब कर रही है, उसकी फैमिली को बदनाम कर रही है, उसकी नस्ल को ख़राब कर रही है। तो इस शख्स को दोनों ऑप्शनों में से खुद चेक करना है। अगर उसकी बीवी नादम, पशेमान, तौबा करती है और आइंदा गारंटी देती है कि उससे ये गलती नहीं करेगी वो, तो फिर उसको वालिदैन की बात मानकर इस बीवी को घर रखना चाहिए और ख़ुद भी सब्र करे, उसकी इस्लाह की कोशिश करे और उसको इन जिन रास्तों पर जो चली है उनसे बचाने की कोशिश करे। और अगर वो औरत नादिम नहीं, पशेमान नहीं, बल्कि वो जुर्रत के साथ ये जुर्म करना चाहती है आइंदा भी, तो फिर इस जैसी बदनसीब औरत को घर रखने से मना किया गया है, इसको फौरी तलाक दे देनी चाहिए। ठीक है। फिर सवाल ये है जी कि अगर खामद ने अपने बहन, भाई और दीगर कुछ रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है, जबकि बीवी उनकी तकलीफ़ में उनकी मदद करे या कहीं रास्ते में मिल जाएं तो सलाम करे, लेकिन खावंद उसे ऐसा करने से मना करे, तो क्या बीवी गुनहगार होगी? हाँ जी, पहली बात तो ये कि रिश्तेदारी को जोड़ना, रिश्तेदारों के साथ मिल के रहना, रिश्तेदारी को बचाना, ये बहुत अहम है। जी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو یہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چپٹ گئی کہ اللہ لوگ مجھے توڑیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس دن اس کو گارنٹی دی تھی کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے, من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ, اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے, برکتوں سے, عنایات سے, اپنے انعامات سے جوڑے رکھوں گا, اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے, برکتوں سے, نعمتوں سے محروم کر دوں گا. تو قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داری توڑنے والا, وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو رہا ہے. اور یہ جرم اتنا بڑا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ, جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے 1 سال تو وہ ایسے ہے جیسے اس کو قتل ہی کر دیا ہے. اتنا گناہ ہے. تو یہ قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے, صلہ رحمی کرنی چاہیے, اور یہ جو اس صاحب کی زوجہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. ان کو صلہ رحمی کرنی چاہیے, جہاں ملیں اچھے طریقے سے ملنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. اور جو خامد روک رہا ہے جی تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یہ بہن یاد رکھے کہ آپ نے فرمایا تھا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی. تو اللہ کہتا ہے صلہ رحمی کرو, اللہ کے رسول کہتے ہیں صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو, اور خامد کہتا ہے نہیں بائی کاٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں بیوی کو یہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ گناہ گار بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں جی بڑی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بڑی صاحب کے ساتھ ساتھ قاری عثمان یوسف صاحب ہمارے ساتھ رہے. سر آپ کے بھی صبح سویرے آنے کا بہت شکریہ. پروگرام ابھی جاری ہے جی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک آج نشے کے حوالے سے ہے. ہماری نسل, ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے, ہمارے اس قوم کے آنے والے معمار, ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور جو اس وقت ینگ جنریشن چل رہی ہے یا عمر کے بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, کیا تدارک ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کیوں روش پنپ رہی ہے, آیا یہ فیشن ہے, ضرورت ہے, بیماری ہے, ذہنی کوئی مسئلہ ہے, آخر ہے کیا؟ سوسائٹی کے اس ڈائلما پہ بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.